عبادت وقت کا ضیاع لگنے لگتی ہے۔ جی ہاں، اخلاق کمزوری سمجھا جاتا ہے اور صبر ناکامی کا نام بن جاتا ہے۔ چند دہائیاں پہلے دنیا میں ایک بنیادی سوال ہوتا تھا، یہ کام صحیح ہے یا غلط؟ بس یہ سوچنے کا، بات کرنے کا، سوال کرنے کا انداز ہوتا تھا کسی بھی چیز کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ فتنہ کیا ہوتا ہے اور وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ آج ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک بنیادی سوال پوچھتے ہیں جسے ہم جدیدیت کہتے ہیں۔ کیا وہ واقعی ہی صرف سہولت کا نام ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی بدل چکا ہے؟ سب سے پہلے ایک بات واضح کر لیں، اسلام ترقی کا مخالف نہیں، سہولت کا مخالف نہیں اور جدت کا بھی مخالف نہیں۔ اسلام نے تو مشکل کو مشکل رہنے ہی نہیں دیا، آسان راستہ دکھایا، لیکن حدود کے اندر۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ آج جدیدیت صرف سہولت تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے صحیح اور غلط کا معیار بدل دیا ہے۔ چند دہائیاں پہلے دنیا میں ایک بنیادی سوال ہوتا تھا، یہ کام صحیح ہے یا غلط؟ بس یہ سوچنے کا، بات کرنے کا، سوال کرنے کا انداز ہوتا تھا کسی بھی چیز کے بارے میں۔ پھر سوال بدلا، یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ سوال آیا اور اب سوال یہ بن چکا ہے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں۔ یہ تبدیلی صرف الفاظ کی نہیں، یہ اقدار کی تبدیلی ہے۔ آج دنیا میں کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کتنے دیانتدار ہیں، حالانکہ ہونا کامیابی کا معیار اور مطلب یہی چاہیے۔ آج کامیابی کا مطلب اور معیار یہ ہے کہ آپ کتنے آگے ہیں۔ سچ پیچھے رہ جائے تو قابل قبول ہے، بس ترقی ہونی چاہیے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جدیدیت فتنہ بننا شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، آج اگر کوئی شخص اپنی خواہش کو اپنا اصول بنا لے تو اسے کہا جاتا ہے سیلف میڈ، ماڈرن، کانفیڈنٹ۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے اصول پر قائم رہے تو پتہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ پرانے مائنڈ کا بندہ ہے، یہ پچھلے دور کا شخص ہے، یہ پرانی سوچ کا مالک ہے۔ یہ فرق کسی کتاب پہ نہیں لکھا، یہ ماحول نے پیدا کیا ہے۔ یہاں ایک اور اہم حقیقت سمجھیے، جدید دنیا میں انسان مرکز بن چکا ہے اور معاذ اللہ خدا کنارے پر، یعنی میں جو چاہوں وہی درست اور جو مجھے روکے وہ مسئلہ۔ یہ سوچ کھلے لفظوں میں نہیں آتی لیکن فیصلوں میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے آج بہت سی چیزیں جنہیں پہلے حدود سمجھا جاتا تھا، آج انہیں رکاوٹ کہا جاتا ہے۔ عبادت وقت کا ضیاع لگنے لگتی ہے۔ جی ہاں، اخلاق کمزوری سمجھا جاتا ہے اور صبر
ناکامی کا نام بن جاتا ہے۔ یہ سب تبدیلی کسی ایک دن میں نہیں آئی، یہ مسلسل پیغام رسانی کا نتیجہ ہے۔ اب یہاں سوشل میڈیا، اشتہارات اور جدید میڈیا کا کردار سمجھنا ضروری ہے۔ اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ کیا درست ہے، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ کیا مقبول ہے، اور مقبول ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ جب مقبولیت معیار بن جائے تو اقدار مرنے لگتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے، یا صرف یہ بتا سمجھا رہے ہیں کہ آگے کیسے نکلنا ہے؟ یہ سوال، یہ جو میں نے پیش کیا، یہ کسی فرد پر الزام نہیں، یہ پورے معاشرے کا آئینہ ہے۔ اور یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنا غلط ہوگا کہ جدیدیت صرف باہر سے آئی، نہیں، ہم نے خود اسے قبول کیا، ہم نے اسے راہ دی، کیونکہ اس میں سہولت تھی۔ جدیدیت میں سہولت تھی، آسانی تھی اور فوری فائدہ تھا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ہم کیا کھو رہے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کو حد کے اندر رکھو۔ فرق بہت باریک ہے، لیکن یہی فرق فتنہ اور ہدایت کے درمیان ہوتا ہے۔ آج اصل مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا معیار بن گئی ہے، اور جب دنیا معیار بن جائے تو دین اختیار بن جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں جدیدیت فتنہ بن جاتی ہے۔ یہ کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، یہ سوچ جگانے کے لیے ہے۔ اگر ہم نے سہولت اور اصول کے درمیان فرق نہ سمجھا تو ہم اپنے فیصلے اپنی خواہش کے سپرد کر دیں گے، اور خواہش کبھی بھی صحیح اور غلط نہیں پہچانتی۔ اگلی قسط میں ہم ایک اور بہت حساس موضوع پر بات کریں گے، سوشل میڈیا کیا یہ واقعی دعوت کا ذریعہ ہے یا ایک خاموش فتنہ؟ کیونکہ آج خیالات کتابوں سے نہیں، اسکرین سے بنتے ہیں۔ یہ سلسلہ یہیں نہیں رکے گا، سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔